آج ریاست تلنگانہ کے اسمبلی سیشن کا آغاز ہوا اور اس کے آغاز کے پہلے اجلاس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب سے ملاقات کی اور پھر کے ٹی راما راؤ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں سب سے پہلے ہم نے اس بات کو ریاستی چیف منسٹر صاحب کے سامنے رکھا کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کی تعمیر کی بات، جس کے لیے انہوں نے ایوان اسمبلی میں اور پھر علماء مشائخین کے سامنے یہ وعدہ اور اعلان کیا کہ پہلے سے اچھی اور بڑی مسجد تعمیر کی جائے گی، اور اس میں کافی تاخیر ہو رہی ہے اور جلد از جلد اس کے تعمیر کا آغاز کرانے کا مطالبہ کیا، جس پر چیف منسٹر صاحب نے اپنے وعدے کو دہرایا اور کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اور جلد از جلد سیکریٹریٹ کی مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک خانہ امبرپیٹ کی مسجد کا بھی ذکر و تذکرہ کیا، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے بھی ضرور میں نے وعدہ کیا تھا، اس کو بھی میں پورا کروں گا۔ پھر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شہر حیدرآباد کے پینے کے پانی کے مسئلے کے حل کے لیے اور سیویج کے ٹریٹمنٹ کے لیے 5,000 کروڑ کا جو اعلان کے ٹی راما راؤ صاحب نے کیا، اس اعلان پر ہم نے چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کے وقت ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے 5,000 کروڑ روپے کے ذریعے سیویج اور ڈرنکنگ واٹر کے مسئلے، پینے کے پانی کے مسئلے کے حل کے لیے جو منظوری دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ پرانے شہر میں بھی کئی انسروڈ ایریاز ہے جہاں پہ پانی کی لائنز نہیں ہیں۔ اس 5,000 کروڑ میں پرانے شہر کے انسروڈ ایریاز میں نئے پانی کے لائن بچھانے کا بھی منظوری دی جانی چاہیے، جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جو بھی ایسٹیمیٹس آپ کے پاس ہیں وہ لا کر دیجیے، انشاءاللہ ہم ضرور اس کو بھی منظوری دیتے ہیں۔ اور پھر نئے ایس ٹی پی کے پلانٹس بھی منظوری دی جا رہی ہے سیویج کے لیے، تو اس تعلق سے بھی ہم نے نمائندگی کی کہ پرانے شہر میں بھی ایس ٹی پی کے پلانٹس لگانے کے لیے، جس کے لیے سورم چیرو، پلے چیرو اور پھر یہ مرکی نالا وہاں پر، اور پھر آگے موسیٰ ندی میں جانے سے پہلے 4-5 جگہوں پہ ہم نے نشاندہی کی ہے جہاں پہ ایس ٹی پی پلانٹس کی تنصیب کا مطالبہ کیا، تو اس پر بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ضرور اس کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ پھر حالیہ عرصے میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین
و معزز رکن پارلیمنٹ کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی کاروان میں سیوریج کے کاموں کے لیے قریب 300 کروڑ کی منظوری دی گئی تھی، تو اس وقت ہم نے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے ان علاقوں کا بھی ذکر و تذکرہ کیا تھا جس کا اسٹیمیٹ اور پورا ماسٹر پلان تیار تھا، جو 320 کروڑ روپے کا تھا کہ یہ بلا گوڑا ایریا اور پھر بارکس سلالہ یہاں پہ سیوریج کے نئے لائن ڈالنے کے لیے۔ تو حلقہ اسمبلی کاروان کی منظوری دے دی گئی اور عنقریب اس کا کام شروع ہوگا۔ چندرائن گٹے کے 320 کروڑ کے یہ سیوریج لائنز کے تعلق سے ہم نے نمائندگی کی، تو اس کو بھی جلد از جلد منظوری دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ نہ صرف منظوری دی جائے گی بلکہ جلد از جلد چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں بھی اس کام کا آغاز کروا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس اسمبلی اجلاس میں جو مسائل جو رکھنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وہ بھی ہم نے سامنے رکھا، اور حیدرآباد میٹرو کے تعلق سے بھی ہم نے چیف منسٹر صاحب کے وعدے کو یاد دلایا کہ میٹرو ٹرین پرانے شہر میں بھی دوڑے گی۔ انہوں نے ایوان اسمبلی میں وعدہ کیا تھا، تو اس تعلق سے بھی کہا۔ اور پھر ہم نے اولڈ سٹی کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے کہا کہ پرانے شہر میں ہم کو فلائی اوورز جو کام جاری ہے اس کو جلد از جلد تکمیل کرنے کا بھی ہم نے مطالبہ کیا، تو اس پہ بھی کہا، اور نئے فلائی اوورز کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی، اور پھر روڈ وائڈننگز کے تعلق سے بھی پورا رکھا، اور ہم نے مطالبہ کیا کہ روڈ وائڈننگز کے لیے فوراً 250 کروڑ روپے جاری کرنے کا ہم نے مطالبہ کیا، تاکہ مختلف حلقے جات میں جہاں پہ جس میں بہادر پورہ ہے، چار مینار ہے، چندرائن گٹا ہے، کاروان ہے، نامپلی کے بھی بعض روڈز ہے، ملک پیٹ کے بھی ہے، چندرائن گٹے کے پورے ہمارے 7 حلقے اسمبلی کے جتنے بھی روڈ وائڈننگ کے پروپوزلز ہم دیے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کا آغاز کرنے کے لیے ہم نے مطالبہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے اقلیتی بہبود کی کارکردگی بھی رکھی اور بتایا کہ اقلیتی بہبود میں مؤثر طریقے سے کام نہیں ہو رہے ہیں، چاہے وہ پری میٹرک اسکالرشپ ہو، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہو، اوورسیز کے اسکالرشپ کا مسئلہ ہو، اور پھر مائنورٹی لونز جو چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھیں برسا برس سے زیر التوا ہیں اور اب تک بھی ان کو کلیئر نہیں کیا گیا، اور ہم نے مطالبہ کیا کہ ان سارے مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک تو ہم ایوان اسمبلی میں ایک مکمل بحث چاہتے ہیں مائنورٹی ویلفیئر پر، جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ضرور مائنورٹی ویلفیئر پر بحث کی جائے گی اور سارے مسائل، اور پھر انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ بھی ایک اجلاس مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سارے عہدیداروں کا طلب کریں گے، اور اس میں جو بھی مسائل مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اٹھائے جائیں گے اس کو جلد از جلد حل کرنے کے احکامات اور ضروری فنڈز کی اجرائی بھی کریں گے۔ پھر ہم نے اردو کے تعلق سے بھی کہا کہ دوسری سرکاری زبان کا موقف تو دیا گیا ہے، لیکن کئی محکمہ جات میں اردو کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے،
تو اس تعلق سے بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ضرور اس کو بھی ہم بحث میں لیں گے۔ پھر اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب نے اپنے سے دریافت کیا اور کہا کہ جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم مکمل ہو گیا ہے، تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ عنقریب جامعہ نظامیہ کے آڈیٹوریم کا دورہ کریں گے اور وہ کام کو دیکھیں گے، مکمل ہوا ہے تو اس کا افتتاح بھی وہ اپنے دست مبارک سے کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ جب جامعہ نظامیہ کا دورہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ انیس الغربا کا بھی دورہ کریں، جس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب کیا انیس الغربا کی تعمیر ہو گئی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ فنڈز نہیں ہونے کی وجہ سے تعمیر ہو رہی ہے، لیکن ایک اسٹیج پر جا کر رک گئی ہے۔ تو جس پر چیف منسٹر صاحب نے پرشانت ریڈی صاحب منسٹر صاحب سے کہا کہ کام رکنا نہیں چاہیے، اوریجنل ڈرائنگ کے حساب سے جو بھی رقم دینی ہے وہ فوراً جاری کروانے کے لیے اقدامات اٹھائیں، ضرورت پڑتی ہے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھی بولیں گے، اور انیس الغربا کے کام کو امیڈیٹلی لیا جائے گا۔ اس وقت میں نے پھر چیف منسٹر صاحب سے یہ بھی یاد دلایا کہ اسلامک سینٹر کے لیے بھی آپ نے وعدہ کیا تھا، جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر میں نے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اس لیے کہ 10 ایکڑ کی اراضی الاٹ کی گئی ہے اسلامک سینٹر کے لیے، گنڈی پیٹ کے پاس، عثمان ساگر کے پاس، شنکر پلی سے جو روڈ جاتی ہے وہاں پر 10 ایکڑ۔ تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ الاٹمنٹ ہو گیا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں ہو گیا ہے، لیکن تعمیر نہیں شروع ہوئی۔ تو انہوں نے اس پر بھی کہا کہ وہ تعمیر کے آغاز کا بھی جلد از جلد جائزہ لیں گے، اور پھر اس بات پہ بھی رضامندی ظاہر کی کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مائنورٹی ویلفیئر کے اوپر ہم بحث چاہتے ہیں، جس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ تحفظات جو کے تعلق سے بھی، تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ تحفظات کے تعلق سے بھی آپ مائنورٹی ویلفیئر کے بحث میں ضرور اس پر بھی بات کریں۔ پھر ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کے سرکاری مدارس کے لیے، بالخصوص چنچل گوڑا کا کیمپس، ایجوکیشن کیمپس، فلک نما کا بھی جو کیمپس ہے، اور پھر گولکنڈا کا جو کیمپس ہے، اور حسینی علم کا کیمپس ہے، اس میں چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کیمپسز کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے فنڈز کی اجرائی کا جیو بھی جاری کیا گیا، لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے۔ تو ہم نے اس کا بھی مطالبہ کیا، اور پھر یہ بھی مطالبہ کیا کہ بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں آئی ٹی آئی کا جو کیمپس ہے رمنس پورے میں، اس میں کافی کھلی عارضی ہے، وہاں پہ جونیئر کالج اور ڈگری کالج کی منظوری کا ہم نے مطالبہ کیا، اور جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ بولیں گے، اور مجھ سے کہا کہ آپ بھی بات کریے، بات کرنے کے بعد میں ضرور اس کو بھی منظوری دیتے ہیں تاکہ بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں بھی کچھ کام ہو۔ پھر اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں نے یہ کہا کہ نامپلی میں آئی ٹی آئی کا اور ایک مرکز ہے انڈسٹریل ٹریننگ کا، اس میں بھی کھلی عارضی ہے، وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کا آغاز کریں، جس سے کافی بے روزگار نوجوانوں کو ہنر حاصل ہوگا، اور اس ہنر کے بعد میں جاب پلیسمنٹس بھی ان کے ہو سکتے ہیں۔ اس پر بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اسمبلی میں جب مائنورٹی کا بحث ہوگی تو اس وقت آپ اس کو بھی اٹھائیے، انشاءاللہ ضرور حکومت کی جانب سے اس پر بھی
ہم جو بھی ممکن ہو سکتا ہے کریں گے۔ پھر میں نے اس کے بعد میں ان کو یہ بھی بتایا کہ سیٹون کا قیام عمل میں آیا تھا، اور سیٹون کے قیام کے ذریعے پرانے شہر کے لوگوں میں ہنر کی تعلیم دی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے منی بسز کے ذریعے پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں چھوٹے منی بسز کے ذریعے لوگوں کی سہولت کے لیے وہ بھی قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی ایک توجہ دینے اور ایک میٹنگ بلا کر اس کا بھی جائزہ لینے کے لیے کہا۔ اور پھر اہم بات چار مینار پیڈسٹرائزیشن کی تھی، اس پر بھی بات ہوئی کہ پیڈسٹرائزیشن کا کام چل رہا ہے لیکن برسہ برس سے آج بھی مکمل نہیں ہوا، جس پر انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب سے تفصیلات طلب کیے اسی وقت۔ اور پھر میں نے چیف منسٹر صاحب سے پھر سے یہ بات رکھا کہ آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، جیوز بھی جاری کیے تھے کہ چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ میں کئی بنڈی والے چھوٹے کاروبار کرنے والے متاثر ہوں گے، تو ان کو ان کی روزی روٹی محروم نہ ہو، اس کے لیے سالار جنگ برج کے پاس 2 برجز تعمیر کر وہاں کے لوگوں کو سالار جنگ برج کے پاس منتقل کر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا کر خوبصورت ایک بازار تبدیل کرنے کی تجویز ہم نے جو پیش کی تھی، جس پر ڈرائنگز بھی ہوئے تھے لیکن عمل آوری نہیں ہوئی۔ تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب وہ پورے بنڈیاں ہٹ جائیں گے؟ تو میں نے کہا بے شک میری ذمہ داری ہے اور مجلس کی ذمہ داری ہے، ہم سب یہ لیتے ہیں، اگر آپ ان کو متبادل روزگار کا انتظام کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی دشواری نہیں آئے گی وہاں کے بنڈی والوں کو۔ اور پھر قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفتر جہاں ہیں وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ایک مال کے ویسا شاپنگ کمپلیکس کی تعمیر کی بھی تجویز میں نے اپنی جانب سے رکھی، کیونکہ اگر میٹرو ٹرین اگر آ جاتی ہے تو میٹرو ٹرین کا ایک اسٹیشن وہاں پہ بنے گا قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس، وہاں پہ پارکنگ لاٹ بھی بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ پارکنگ لاٹ میٹرو ٹرین کے لیے بھی ہوگا، اور پھر پارکنگ لاٹ سالار جنگ میوزیم میں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ جو 2 برجز بنا کر ڈبے لگا کر پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے متاثرین کو وہاں پہ جو جگہ دے رہے ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی شاپنگ کے لیے آتے ہیں تو قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وہ پارکنگ لاٹ میں پارکنگ بھی ہو سکتی ہے اور شاپنگ کمپلیکس بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی تجویز ہم نے اپنی جانب سے رکھی۔ اور پھر وہ 69 جو ٹیمپرری اردو میڈیم کے جو لیکچررز تھے جن کو ہم نے رکھوایا تھا، اس تعلق سے بھی بات کی، اور ڈی ایس سی کے تعلق سے بھی، ڈی ریزرویشن کے تعلق سے بھی، اور ڈگری کالجز میں جہاں اردو کے جائیدادوں کو ختم کیا گیا اس تعلق سے بھی بات کی، اور اس پر بھی ایوان اسمبلی میں بحث کے لیے بھی وہ رضامندی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے اردو مدارس کے تعلق سے بھی کریں گے، کیونکہ پرانے شہر میں کئی پرائیویٹ سکولز بند ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے سکولز میں داخلے کافی ہوئے ہیں، گورنمنٹ کالجز میں بھی ہوئے ہیں، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہم نے کہا، تو جس پر چیف منسٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ بحث جب ہوگی اس میں انشاءاللہ اس تعلق سے بھی ضرور آپ بولیے، اور اس کے بعد میں ضروری جو بھی اعلانات حکومت کی جانب سے کرنے ہیں ہم کریں گے۔ تو بہرحال آج ہم نے چیف منسٹر صاحب سے اپنے سارے مسائل ہے اس کو رکھا، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ اسمبلی کے سیشن میں ہم پورے مسائل کو رکھنے کی اپنی جانب سے مؤثر کوشش کریں گے، جیسا چار مینار دواخانے کا بھی مسئلہ ہے، نظامیہ طبی کا بھی مسئلہ ہے، اور پارکنگ لاٹس کا ہے، پرانے شہر کی
ترقیاتی سرگرمیوں کا ہے، الیکٹرسٹی کے مسائل ہے، آب رسانی کے مسائل ہیں. یہ سارے مسائل جو بھی ہے انشاءاللہ ہم اپنی جانب سے کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو ایوان اسمبلی میں اٹھائیں اور ہر وقت کی طرح ایک کامیاب اسمبلی سیشن انشاءاللہ اس مرتبہ کا بھی ہوگا. اور ہم نے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا 5,000 کروڑ کی اجرائی کے لیے، اور اس میں پرانے شہر کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی. تو یہ تمام مسائل ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور ان سارے مسائل کو بھی اٹھائیں گے. اور اوقافی جائیدادوں کے تعلق سے بھی ہم نے کہا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ مائنورٹی ویلفیئر کی جو بحث ہوگی اس میں آپ ان مسائل کو بھی اٹھا سکتے ہیں. تو یہی چند باتیں تھیں جو میں آپ میڈیا کے حضرات کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہ رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا. اور بھی کئی مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ آنے والے سیشن میں ان مسائل کو بھی ہم ضرور اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سیشن میں بھی ہم کچھ کامیابیاں حاصل کریں اور عوام کے مسائل کو حل کریں اور عوام کی دکھ و تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ راشن کا مسئلہ ہو یا راشن کارڈز کا مسئلہ ہو یا پھر دوسرے کوئی مسائل ہو. ان سارے مسائل کو ہم اٹھائیں گے اور ضرور حل کریں گے. اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے، کچھ اگر ہے تو.